تو ایک شدید محبت اس ذات کے ساتھ انسان کو خود بخود ہوتی ہے جو اس کے لیے یوں زندگی گزارنے کی آسائشیں فراہم کر رہا ہوں۔ بچے کو ماں باپ سے بھی اسی لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کی ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو غیر شعوری طور پر جو اس کا محسن ہے یعنی اس کے ماں باپ، تو ان سے وہ محبت کرتا ہے۔ ابھی بچے کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی لیکن وہ ماں کی طرف شکر کی نظر سے اور محبت کے انداز سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کی ضرورت پوری کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو اس کی عقل و شعور آگے بڑھتا ہے تو اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ ماں اکیلی تو نہیں تھی، اس کے ساتھ والد بھی ہیں جو خود ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک خاندان ہے کہ جس کی مجھے پروٹیکشن حاصل ہے، پھر اس سے آگے بڑھتی ہے بات تو ایک قوم پوری سامنے آتی ہے، پھر ملک ہے، پھر نوع انسانی ہیں۔ تو یہاں سے چلتے چلتے پھر کچھ لوگ تو جو مظاہر فطرت ہیں ان تک پہنچتے ہیں کہ یہ سورج ہے جس کی وجہ سے سارا نظام ہستی چل رہا ہے، تو وہ سورج کو سجدہ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں کہ جو اس حقیقت تک پہنچ پاتے ہیں کہ ایک ہستی ہے جو اصلاً میری خالق ہے، جو اصلاً میری ضرورتیں پوری کرنے والی ہیں، اور یہ تمام مظاہر فطرت بھی اس نے میرے کام کے لیے جو ہے نا وہ لگا رکھے ہیں۔ تو اب یہاں سے اس ہستی کے ساتھ اس کی وہ شدید ترین محبت ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو ہم نے پچھلی دفعہ ذرا تفصیل سے دیکھ لی تھی، آج میں نے آپ کے سامنے اس کا صرف خلاصہ عرض کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے جو مختلف اسماء و صفات ہیں، جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، نہ ہم ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لا یدرکہ الابصار، اسے آنکھیں نہیں پا سکتی۔ تو جب اسے ہم دیکھ نہیں سکتے تو پھر ہم ایسی چیز کے کوئی بھی ایسی شے کہ جس کو نہ دیکھا ہو، نہ سنا ہو، نہ سمجھا ہو، اس کو کیسے ہم پہچان پائیں گے؟ تو ظاہر ہے اس کی کچھ علامات ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گی کہ جن کی روشنی میں ہم اس کا کوئی تصور قائم کریں گے، اگرچہ کہ اس کا ایک تعارف ہمارے باطن میں موجود بھی ہے، ہماری روح کے اندر رکھا گیا ہے، جسے ہم آج کل کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ انسٹال کر دیا گیا ہے، اور وہ ہمارے اندر پہلے ہی سے موجود ہے۔ البتہ یہ کہ وہ ایکٹیویٹ کیسے ہوگا اس کے لیے کچھ علامتیں ہیں، جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو وہ سسٹم پورا ایکٹیویٹ ہو کے ایک پوری پہچان ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ وہ آ جانے کے بعد ہم اسے سمجھانے کے قابل نہیں ہوتے، ظاہر ہے سمجھایا اسے جاتا ہے کہ جو اس تصور کے قریب تر ہو، تو اب دوسرے کے اندر جب وہ ایکٹیویٹ ہوگا تبھی اسے سمجھ آئے گی، اس کے بغیر اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ یہی وہ بات ہے جسے قرآن مجید نے بارہا سمجھایا کہ یہ ہدایت دینے کا کام اللہ پر ہے، یہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ کب اسے ہدایت دیتا ہے جب اس کی مرضی ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جب اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، وہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے وہ والا سارا فنکشن، اور اسلام کی طرف اس کی رغبت ہو جاتی ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے، يَجْعَلْهُ صَدْرًا ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اب اس کے لیے بڑی گھٹن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اسلام پر چلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ ساری ایکٹیویشن وہ اندر ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جو ظاہراً جو چیز ہمیں اللہ کی پہچان کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے وہ اس کے اسماء و صفات ہیں۔ اسی لیے جو ایمان مجمل کے الفاظ ہمیں سکھائے گئے وہ یہی ہیں، یعنی ایمان، اللہ پر ایمان کیسے ہوگا کہ وہ یہی ہے، کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ، جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے۔